اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعمال صالح کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور بضرور حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، بڑی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، بالطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ شرط اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اعمال صالح کرنے والے بن جائیں۔ اس میں تخصیص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر من ذکر او انثی یہ فرمایا، دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اگر نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور ان کو بالطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ زندگی میں، انسان کی زندگی میں جو بدمزگیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس لیے بدمزگیاں ہوتی ہیں کہ انسان اعمال صالح کو چھوڑ دیتا ہے، اعمال صالح کو چھوڑ دیتا ہے، کچھ اور ہی طرح کے اعمال کرنے لگتا ہے، نفس کی بندگی کرنے لگتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا ایسے شخص کو تم نے دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا نا، یعنی یہ اپنے نفس کا بندہ بن گیا، خواہش نفس کا بندہ بن گیا، جو اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دیا، جو جی میں آیا اس کو کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کا حال بہت گیا گزرا ہے، یہ اس شخص کے کانوں پہ مہر کر دی اللہ نے کہ حق بات کو سنتا نہیں ہے، اگر سنتا ہے تو یہ ظاہری کانوں سے تو سنتا ہے، لیکن روح کے کان سے اور دل کے کان سے نہیں سنتا۔ تو ایسے لوگوں کے سننے پر اور ایسے لوگوں کے دل پر اللہ نے مہر کر دی ہے، خیر کی رغبت نہیں ہوتی ان کے دلوں میں، اور عبرت کی نگاہ سے یہ دیکھتے نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس علم ہے۔ یہ اس میں بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو بندہ خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، باوجود علم کے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر ہو جاتی ہے اور ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر خیر کی رغبت نہیں ہوتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں نے ان کے دلوں پر اتنا زنگ لگا دیا ہے، اتنا اس کو سیاہ کر دیا ہے کہ پھر اس کے اندر خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی۔ یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دلوں پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک گناہ کیا ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ لگ گیا، توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اگر توبہ نہ کی تو گناہ کرتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر خیر کی رغبت نہیں رہتی۔ بیان کرنے والے بیان کرتے رہتے ہیں، سمجھانے والے سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ اس طرف راغب نہیں ہوتا، ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایسے دل جن کے ہو جائے نا تو ان کے دلوں کے اندر پھر چین اور سکون نہیں رہتا، ان کی زندگی حیات طیبہ نہیں بنتی۔ دل کو چین اور سکون اطمینان ملتا ہے جب انسان اعمال صالح اختیار کرتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ حیاتاً طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ بالطف زندگی، اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، وہ جوان ہے تو جوانی میں برکت ہے، اور اگر کوئی کام کر رہا ہے نا، دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی دھندا کر رہا ہے، عورتیں گھروں کے اندر کام کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ شانو ان کے کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔
سفر کر رہا ہے تو سفر میں برکت، یہاں تک کہ بات کر رہا ہے تو بات میں برکت۔ یہ حیات طیبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ اعمال صالح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، اور حیات طیبہ جن کی ہوتی ہے نا ان کے دل کے اندر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے۔ بظاہر اگر حالات مشکل بھی آ گئے نا تو اللہ تعالیٰ شانہ دل کو اطمینان نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک شخص ملوں کا مالک ہے لیکن اعمال صالح نہیں ہے تو اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اپنے مال کی پریشانی لگی رہتی ہے، دوائی کھا کر سوتا ہے۔ اور ایک مزدور آپ نے دیکھا سخت دھوپ میں روڑی کے اوپر اور بجری کے اوپر لیٹ کے سو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ دل کا چین اور سکون اعمال صالح پر عطا فرماتے ہیں۔ اب اعمال صالح کی قسمیں ذرا اس پہ غور فرما لیں کہ اعمال صالح ایک تو ہے عبادت کی لائن سے، ہم عبادت کی لائن سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، فرائض ادا کریں، نماز باجماعت ادا کریں، مرد حضرات اور خواتین گھروں کے اندر جب اذان ہو جائے سب سے پہلا کام نماز پڑھنا۔ نمازی عورتیں وہ ہیں جو اذان ہونے کے بعد بس سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کرتی ہیں، وہ ہیں نمازی عورتیں، ان کو فکر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھ لیں گے ابھی تو وقت ہے، ابھی میں یہ برتن دھو لوں میں پھر نماز پڑھوں گی، میں یہ صفائی کر لوں پھر نماز پڑھوں گی۔ نہ، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو مرد مسجد میں جانے کی تیاری کریں اور عورتیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھنے کی تیاری کریں۔ جب مرد گھر سے مسجد سے گھر آ جائیں تو عورتیں بھی نمازوں سے فارغ ہو جائیں۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور نمازی اس کو کہتے ہیں، نمازی اس کو کہتے ہیں جس کو نماز کی فکر ہے اور وقت پہ اس نے نماز ادا کی ہے۔ اعمال صالح میں ایک عمل صالح وہ نماز کا پڑھنا ہے، پھر نماز کو سنوار کے پڑھنا، جلدی جلدی نہیں، تیز تیز نہیں۔ بچیوں کو بھی، خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی نماز کی نگرانی کریں، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کی نماز کی نگرانی کریں۔ بلکہ عورتوں کی ذمہ داری تو اتنی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے نا، 7 سال سے پہلے ماں اس کو نماز سکھائے گھر میں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے گا، مسئول ہے۔ چنانچہ مرد اپنے گھر والوں پر مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسی تربیت کی تھی۔ اور عورت جو ہے وہ مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہے خامند کے مال، اس کا گھر اور اس کی اولاد پر، وہ ذمہ دار ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا خامند کے گھر کے بارے میں اور خامند کی اولاد کے بارے میں، خامند کے مال کے بارے میں، گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ گھر کی حفاظت کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت کرنا یہ عورت کے ذمے ہے۔ مرد اگر باہر جائے، تبلیغ میں گیا، کاروبار کے لیے گیا، پیچھے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ چلے پہ جا رہے ہیں تو میں بھی چلی اپنے میکے، میں بھی وہاں چلی جاتی ہوں اور گھر کو تالا اور کھانا خالی، رات دیو میں گرد۔ اب مرد چلا گیا اللہ کے راستے میں اور عورت چلی گئی جناب اپنے ماپیوں کے گھر، اور اس سے ٹک کے نہیں گھر میں رہ جاتا۔ وقرنا فی بیوتکنا، گھر کے اندر ٹک کے رہو۔ گھر کے اندر ٹکنا نہیں آتا، کوئی چیز خریدنی ہے تو اٹھ کے چلو، برقع اٹھایا اور بازار جانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ جو ہے وہ کرے۔ یہ اعمال صالح کی بات کر رہا ہوں میں اگر زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو وقت تھوڑا ہے۔ گھروں کے اندر عورتوں کا دین، عورتوں کے اعمال صالح کیا ہیں اور مردوں کے اعمال صالح کیا ہیں، شریعت نے اس کی تقسیم کی ہے۔ عورت کے لیے بڑی عبادت یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ وہ صرف فرائض ادا کر لے، وہ بھلے سے تہجد نہ پڑھے، اگر تہجد بھی پڑھ لے اور پھر خاوند کی اطاعت شعار بھی ہو، فرما برداری بھی کرتی ہو، زبان درازی بھی نہ کرتی ہو، تو یہ تو اپنے خاوند سے
دین کے معاملے میں بہت آگے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ خواتین کی زبان قابو میں رہتی نہیں اور مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا. اور زبان قابو میں رہ جائے نا، عورت جنتی ہے، ساری رات عبادت کرتی رہے اور جب صبح کو خامن کا جب ڈیوٹی پہ جانے کا وقت ہوا اس وقت سو رہی ہے پڑی ہوئی، اور خامن صاحب جو ہے وہ خود ناشتہ تیار کر رہے ہیں. یہ تو دیندار عورت اس کو نہیں کہتے. تو ساری رات سوتی رہے اور صبح کو خامن کے لیے ناشتہ تیار کر دے، یہ دیندار عورت ہے. عورتیں عبادت اس کو سمجھتی ہیں کہ ہم نے لمبی لمبی نفلیں پڑھ لی ہیں، خامن بھاڑ میں جائے. وہ عورت جنتی ہے جو اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو، یہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. میں آپ کو ایک دو احادیث سنا دوں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وہ حاضر خدمت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں آ کر شکایت لگائی، 3 شکایتیں لگائی. ایک شکایت یہ لگائی کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو یہ مجھے مارتا ہے. اب آپ شکایت سنیں کون کون سی ہیں. میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے، اور خود صبح کو پڑا سوتا رہتا ہے، سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، نماز فجر کی قضا کر دیتا ہے. اچھا جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتا ہے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان سے احادیث بھی مروی ہیں، مشہور صحابی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے، یہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری کو شروع ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی لمبی. میں ایسے کہتا ہوں کہ تو ایک ہی سورت پڑھا کر، تو لمبی نماز نہ پڑھا کر. مجھے ضرورت ہوتی ہے جس کی کام کی ضرورت ہوگی، کوئی بھی ضرورت ہوگی خامن کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ہی سورت کافی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پڑھا کرو. نمبر 2، یہ جو کہتی ہے کہ میں جب روزہ رکھتی ہوں تو یہ میرا روزہ توڑوا دیتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نفلی روزے رکھنے شروع کر دیا اور پھر رکھتی ہی چل جاتی ہے. میں جوان آدمی ہوں، میں اس کا روزہ توڑواتا ہوں. تو فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. نہ عورت نفلی نماز خامند کی اجازت کے بغیر پڑھ سکتی ہے، اور نہ نفلی روزہ خامند کی اجازت کے بغیر رکھ سکتی ہے. خامند کا مقام کا اندازہ ہوا. یہ جو تیسری بات اس نے کی کہ فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، یہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی آنکھ جلدی نہیں کھلتی جب تک سورج کی شعاعیں نہ پڑ جائیں. مشہور ہیں ہمارا قبیلہ اس معاملے میں، آنکھ نہیں کھلتی، کچھ جگاتا رہتا ہے تو نہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی، اٹھتا ہی نہیں. اور اس کی تفصیل میں آگے لکھا ہے علماء کرام نے کہ یہ اس قبیلے سے تھے کہ جو رات کو کھیتوں میں لوگوں کے خدمت کرتے تھے، پانی لگاتے تھے، رات بھر لگاتے رہتے تھے، پھر صبح کے وقت ان کو نیند آ جاتی تھی، پھر یہ سوتے تھے، ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، علماء نے یہ بات لکھی ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفوان، جب تمہاری آنکھ کھلا کرے تو نماز پڑھ لیا کرو. اگر صرف عورت کی بات سنتے نا جی تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قصوروار ہو گئے تھے. یہاں سے نا 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ جب تک دوسرے کی طرف سے بات نہ سن لو کوئی فیصلہ نہ کرو. نمبر 1، یہ جو عورتیں ایک دوسرے کو فلاں کی بات کر دی، فلاں کی بات کر دی، اور یہ کہتی ہے ہاں اچھا وہ ایسی ہے. ایک تو غیبت کی اس نے، اور دوسرا اس غیبت کا اثر یہ ہوا کہ اس کے دل میں اس کی برائی آ گئی. اس نے اس کی صفائی کیوں نہیں پیش کی؟ یہ سننے والی کہتی کہ غیبت نہ کرو، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اس میں یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی. ہو سکتا ہے وہ بات ہوئی نہ اس کے اندر جو اس نے بیان کی. ایک بات یہ سمجھ میں آئی. دوسری بات ایک اور سمجھ میں آئی، میاں بیوی کا جو ہے نا پیر وہ ایک ہی ہونا چاہیے، تاکہ کوئی مسئلہ اگر ہو جائے نا تو دونوں ہی اپنے پیر کی بات کو پر عمل کرنے والے ہوں، اس کا ادب کرنے والے ہوں، وہ جو فیصلہ کر دے دونوں اس پہ راضی ہو جائیں. تو دین کی تربیت آسان دونوں کی.
ایک یہ بات سمجھ میں آئی. اگلی سنیں بات. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بڑی بد زبان ہے. اب یہ ذرا غور سے سننا کیونکہ یہ مسئلے بہت زیادہ ہمارے گھروں میں ہیں. میری بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ بد زبان ہے, بدگو ہے, یعنی بدتمیزی کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس سے بچے ہیں اور بڑی لمبی رفاقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو سمجھاؤ, اگر اس کے اندر خیر کو سمجھنے کی استطاعت ہوگی تو وہ بات کو سمجھ جائے گی. اور دیکھو اپنی بیوی کو ایسے نہ مارنا جیسے کوئی اپنی باندی کو مارتا ہے. اس حدیث میں آپ غور کر لیں. بس بد گوئی اتنی بری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر وہ بدگو ہے نا تو اس کو طلاق دے دو. یہ تو چونکہ مشورہ تھا, ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائیں اور صحابہ کرام عمل نہ کریں. اور اگر وہ فوراً عمل کر بیٹھتے, ہاں اللہ اکبر کبیر. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کی یہ صفات میں سے ہے کہ وہ خاوند کے آگے بدزبانی نہ کرے, خاموش رہے. چاہے اس نے غلط ڈانٹا ہو, زیادتی مرد کی طرف سے ہو, اور مرد کرتے ہیں. مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف, معروف طریقے پر عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرو, اچھے طریقے سے. فرمایا تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں, حسن سلوک کریں ان کے ساتھ, ان کی کمزوری کی رعایت کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اچھا سلوک کرنا, رعایت کریں, ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں, ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں, ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں, محبت کا اظہار کریں, ان کو عزت دیں. یہ مرد کو فرمایا نا, عزت دیں. آپ کی وجہ سے اس کی عزت ہوگی. وہ کھانا پکایا اس نے تو کھانے کی کوئی تعریف بھی کر دیا کریں. میری طرح کنجوس نہ بنے. مجھے کہنے لگے کوئی آپ کھانے کی نہ تعریف نہیں کرتے کرو, کنجوس ہیں آپ, کنجوس. میں کہاں غور میں نے کیا. غور کرنا چاہیے کوئی بات سمجھائے تو کہ کہیں یہ میرے اندر بری عادت تو نہیں ہے. ہم نے تبلیغ میں ایک بات سیکھی تھی اور اس کو ہم نے پلے باندھ لی تھی کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا. اس کو پلے باندھ لیا, کبھی بھی بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالا. الحمدللہ. میں نے کہا کہ جی یہ تو بات تو ٹھیک ہے کہ کنجوس ہوں تعریف کرنے میں, لیکن میں نے کبھی عیب بھی تو نہیں نکالا نا. میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے کبھی عیب نہیں نکالا. اگر پسند نہیں آیا یا موافق نہیں ہے تو چھوڑ دیا, کوئی کسی اور چیز سے روٹی کھا لی. مرچیں تیز ہو گئیں تو کیا مسئلہ ہے, مرچوں کو کم کرنا کوئی مشکل کام ہے. پانی بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے, آدھا گلاس پانی پلیٹ میں ڈال دو, مرچیں کم ہو جائے گی. یہ کوئی مشکل ہے؟ اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے بھائی؟ عیب نہ نکالو کھانے میں عیب نہیں نکالنا. کھانے میں عیب نکالنا اللہ کے رزق کی بھی توہین ہے اور بیوی کی بھی ناقدری ہے, اس کی بھی دل آزاری ہے. یہ تو مردوں کے لیے. یہ ہے وعاشروہن بالمعروف, معروف طریقے پر اس کے ساتھ معاملہ کرو, اچھے طریقے کے ساتھ معاملہ کرو. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر ناجائز خواہش کو بھی پورا کرو کہ عورت جناب لگی ہوئی ہے ہمارے لیے یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ, یہ لا کے دو. پیسے اس کے جیب میں ہے نہیں, وہ کہاں سے لا کے دے, اس کو غصہ ہی آئے گا. صالح نیک عورت وہ ہے جو خاوند کی ہر اعتبار سے رعایت کرے, اس کی معاون ہو, اس کے کمائی کے حوالے سے اس کو کہے کہ دیکھ ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے, حرام نہ کما کے لانا. یہ ہے جنتی عورت, ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا کیسے برکت دیتا ہے. یہ روزی کے معاملے میں جہاں تنگی آتی ہے نا, وہاں دونوں میاں بیوی کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, کوئی تنگی آتی ہے, کوئی نہ کوئی ناشکرہ ہوتا ہے گھر کے اندر, جس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوتی ہے یا مال میں تنگی ہوتی ہے. شکر ادا کرنا سیکھیں, کچھ صبر سے کرنا سیکھیں. اور مردوں کو جو ہے وہ مضبوط رہنے کی ترغیب ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے
کہ اپنی بیویوں کو نا ماں باپ کے گھر نہ جانے دو. ابھی سنیں کتنی بات ہمیں سخت لگتی ہے. میں اس کی وضاحت کر دوں تھوڑا سا ورنہ غلط فہمی ہو جائے گی. وہ کیوں فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ بیوی کے جو والدین ہیں ان کے بہن بھائی ہیں نا وہ بیوی کا ذہن خراب کرتے ہیں. یہ محنت کرتا ہے، اس کو دین پر لاتا ہے، صبر شکر سکھاتا ہے، اور وہ اس سے پوچھنا شروع کر دیتی ہیں ماں اس کی بہن بھائی تیرا کتنا کام کرتا ہے، وہ تجھے کیا کیا چیز لا کے دیتا ہے، کھانے میں کیا ہوتا ہے. وہ بتاتی ہے تو کہتے ہاں روز آلو کھاتے ہو، بڑی غلط بات ہے. اس کو ناشکری سکھا دیتی ہیں، اور جب یہ واپس آتی ہے اس کا موڈ خراب ہوتا ہے. وہ جو اس نے سال بھر محنت کی تھی وہ ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ بیویوں کو نا ماں باپ کے گھر نہ جانے دیا کرو. تو پھر کیا کیا جائے؟ سختی کریں، ڈنڈا اٹھا لیں؟ فرمایا نہیں، پیار اور محبت سے روکو اس کو. اسے کہو کہ بیگم میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ تعلیم ہے. اچھا اب اگلی بات، یہ تو انہوں نے بات فرمائی نا. بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں جو بیان سننے کے لیے خواتین آتی ہیں، مرد حضرات آتے ہیں، یہ صرف میاں بیوی نہیں ہیں، یہ کسی کے ماں باپ بھی ہیں، یہ کسی کے بہن بھائی بھی ہیں، یہ کسی کا بیٹا بیٹی بھی ہیں. ٹھیک ہے، پورا معاشرہ اگر سدھر جائے تو یہ جو جائے گی نا اپنے ماں باپ کے گھر، یہ ذہن خراب کر کے نہیں آئے گی، بلکہ یہ اپنا ذہن پہلے سے بھی زیادہ عمدہ بنا کر اپنا ذہن سازی کر کے وہاں سے آئے گی. اس لیے کہ باپ بھی اچھی تربیت کر رہا ہے، بہن بھی اچھی تربیت کر رہی ہے، بھائی بھی اچھی تربیت کر رہا ہے. وہ سارے اچھی تربیت کر کے آ رہے ہیں اور اس کو شاباش دے کے آ رہے ہیں تو صبر کر رہی ہے، تو خدمت. وہ پوچھیں کہ تو بتا خاوند کی خدمت کرتی نہیں کرتی، وقت پہ اس کو ناشتہ بنا کے دیتی کہ نہیں دیتی، اور اگر نہیں تو سمجھاتے ہیں. اگر سمجھانے والے ہوں گے تو یہ کہے گا مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ خود پوچھے گا تو ماں باپ کے گھر نہیں جانا تو نے، تیرا چکر لگواؤں، خود کہے گا. اگر معاشرہ سدھرا ہوا ہوگا تو سارے کام سدھر جائیں گے، سارے خاندان سدھر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحیثیت باپ کے، بحیثیت خاوند کے، پہلے تو یہ طے کریں نا کہ ان میاں بیوی میں سے شوہر کون ہے اور بیوی کون ہے. وہ بیوی جو ہے وہ شوہر بننے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ جو ہے نا وہ ہتھیار اس نے ڈال دیے تو یہ بیوی بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو شادی سے پہلے طے کر لیں کہ ان میں سے خاوند کون ہوگا، بیوی کون ہوگی. یہ چیزیں ہیں. اب میں یہ اعمال صالح کی باتیں شروع میں نے کی ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، اب دیر ہو گئی. بیان کے لیے 1 گھنٹہ مجھے دیتے آپ تو اس عنوان پہ میں طبیعتیں ساروں کی صاف کرتا. تو جنتی اعمال صالح جس کے ہوں گے، اب بات ختم کرتے ہیں کہ اعمال صالح جس کے ہوں گے اللہ تعالیٰ شانو ان کو ضرور حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. دیکھیں یہ وہ اصول ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں میاں بیوی کے. جب یہ پیار و محبت سے رہیں گے، خاوند بیوی کے حقوق کو ادا کرے گا، یہ اس کا عمل صالح ہے. اور بیوی جو ہے خاوند کے حقوق کو ادا کرے گی، خدمت کرے گی، یہ اس کے اعمال صالح ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ شانو اطمینان کی زندگی، سکون کی زندگی، با لطف زندگی گھر میں عطا فرمائے گا. ورنہ بے چینی پریشانی. اب اپنے آپ کو سدھارنے والا معاملہ، اصل بات مسئلہ ہے نفس کا، کہ نفس انسان کا سدھرا نہیں ہوتا. یہ ٹیڑھا پن اس کے اندر ہوتا ہے، ضدی پن اس کے اندر ہوتا ہے. ضدی ہے، اتنا ضدی ہے کہ انسان کو جہنم میں پھینکنے کے درپے ہو جاتا ہے. تو اس کی اصلاح ضروری ہے. یہ جو بیان وغیرہ ہے یہ آپریشن ہے قسم کا نا، آپریشن ہوتا ہے. ادھر اوور آلنگ ہوتی ہے، انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا، ہم نے حسد نہیں کرنا، ہم نے کینہ بغض نہیں رکھنا، ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی.